الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات دے اندر اللہ پاک نے منافقین دا تذکرہ فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ منافقین دی مثال انجی ہے کہ روشنی دے ہوندیاں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے۔ تو آئیے سورہ البقرہ آیت نمبر 21 تو آغاز کرنے۔ فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اپنی توحید کی بات فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مقام کے اللہ پاک نے تمام لوگاں اتھے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والیاں مخاطب کلا نہیں، بلکہ اللہ پاک نے تمام لوگاں مخاطب کر کے فرمایا مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رب دی عبادت کرو۔ تو پتہ چلیا عبادت دے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اگلی بات فرمائی کہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا کہ اس رب نے تُوانو بھی پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو پہلے لوگ یعنی کہ مینوں، میرے ابو نو، میری امی نو، میرے دادا جان نو، میرے پردادا جان، یعنی کہ ٹردیاں حضرت آدم علیہ السلام تک اور اماں جی حوا تک، فرمایا کہ سب نو پیدا کیتا ہے، اس وجہ تو عبادت کرنی۔ لعلکم تتقون، اور اللہ پاک فرمانے نے کہ عبادت تسی کرو گے تمہارا پرہیزگار بنا دیتا جائے گا، متقی بنا دیتا جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اگے اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اللہ پاک اس آیت اندر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تانوں کلا پیدا ہی نہیں کیتا، بلکہ اللہ پاک نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا، او دے وچوں پانی نکالیا، پانی نکال کے او دے اندروں تواڈے واسطے روزی دا انتظام کیتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر شرک کرنا نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تسی سارا کچھ جان دے ہو کہ پیدا کرن والا بھی تانوں رب ہے، روزیاں دین والا بھی رب ہے، زمین نو فرش بنان والا بھی رب ہے، آسمان نو چھت بنان والا بھی رب ہے، تے پھر او دے نال شرک کرنا نہیں کرنا۔ اج امت مسلمان درد دل نال بات کرنا چاہنا کہ امت مسلمان کس سائیڈ تے لگ گئی۔ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھے، تعلیم مصطفیٰ ہے کہ شرک نہیں کرنا، مگر امت مسلمان شرک کر دی پئی ہے۔ بڑے بڑے نامور پیر اپنے گھٹے گوڈے چموا رہے نے، اور میں اتھے اقرار الحسن صاحب بہت بڑے مشہور اینکر نے، انہوں نے خراج تحسین پیش کرنا کہ جنہ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا، وہ ایک پیر شف والی سرکار حق خطیب،
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। میں اقرار الحسن صاحب نو خراج تحسین اور مبارکباد دینا اور اللہ پاک دے حضور دعا کرنا کہ اللہ میرے اس بھائی نو جڑا ہے نا جی حفاظت فرمانا، مدد فرمانا، اور توحید دی وجہ تو اس بھائی نے آواز بلند کیتی ہے، اللہ قدم قدم دے دا حامی و ناصر ہوئے، اور حق خطیب یا اور جس طرح دے 2 نمبر پیر نے اللہ سب نو ہدایت نصیب فرما۔ اگلی آئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو، تم سچے ہو، تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت اندر فرما رہے ہیں جدو کفار نو، مشرکین مکہ نو، منافقہ نو جدو اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے توحید دی دعوت دیتی، قرآن دی دعوت دیتی، حدیث مصطفیٰ دی دعوت دیتی صلی اللہ علیہ وسلم، تے مشرکین منافقین کفار کہن لگے کہ ایک قرآن نہیں جے، معاذ اللہ یہ اتھے بے کے اپنی کوئی گلاں باتاں بنا کے لے آندا ہے کہ آ کے آندا ہے کہ اے میرے تے اللہ نے وحیدہ نزول فرمایا، نہیں اے قرآن نہیں۔ اور اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیتا، فرمایا کہ قرآن بھی ساڈا ہے، یہ اندر شک نہیں، اگر تانوں شک ہے تے اے دے ورگی ایک آیت بنا لے آؤ۔ آج تو 1400-1500 سال پہلے دا چیلنج ہے، آج دے دن تک کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکیا اور قیامت تک کوئی قبول کر سکدا۔ قرآن آج بھی سچا ہے، کل بھی سچا ہے، قیامت دیاں کنداں تلک سچا ہے، اور جڑا قرآن نو جٹلان دی کوشش کرے گا خود ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ پاک اگلی آیت اندر فرما دے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک اس آیت اندر فرما دے پس اگر تم نے نہ کیا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اللہ اکبر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ گل سن لو، اس جہنم تو بچ جاؤ، اس جہنم تو بچ جاؤ۔ میرے نبی اکثر پڑھیا کر دے سن اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسالک الجنت الفردوس۔ اللہ مینوں اور سنن والیاں نو، میرے مسلمان بہناں بھائیاں نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جہنم دی اگ تو بچ جاؤ جدا ایندھن انسان تے پتھر نے۔ پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ بھی قرآن اور حدیث دی خلاف ورزی کرے گا او دے واسطے اللہ پاک نے جہنم تیار کیتی ہے، اعدت للکافرین۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم جیڑی یہ مکمل طور تے مستقل طور تے کافراں واسطے تیار کیتی۔ ہاں جیڑا کوئی مسلمان ہے جنہیں شرک نہیں کیتا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہوں معاف فرما دیں گے۔ اگر اللہ چاہن دے انہوں تھوڑی بہتی سزا بھی جہنم چ دے سکتے نے، مگر اللہ شکر کمزور سیاکار خطاکار بندے ہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما دے۔ اگلی آیت فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ پاک اس آیت اندر فرمانے نے اور ایمان والو، نیک عمل کرنے والو، ان جنت کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے،
اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت اندر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، کیڑے لوگ جڑے ایمان بھی لے آئے تو نیک صالحہ عمل بھی کیتے۔ فرمایا انہاں واسطے ایسی جنت رب نے تیار کیتی ہے جدے تھلے نہراں بہ رہیاں نے، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، فرمایا جدو جنت دے اندر انہاں نو رزق دیتا جائے گا نا پھلاں دا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہن گے ایدے ورگا رزق تے سانو پہلا بھی دیتا گیا۔ فرمایا نا 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 ایدے متشابہ ہوئے گا، دنیا تے سی آمب کھانے ہیں، جنت چ بھی ہوئے گا، مشابہ ہوئے گا، مگر جنت دا آمب دا ذائقہ جنت چ جا کے ملے گا۔ سیب دنیا دے کھانے ہیں، سیب جنت اندر بھی ہوئے گا، ہم شکل ہوئے گا، مگر اس سیب دا ذائقہ اور ہے، اس سیب دا ذائقہ اور ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا کہ ایسے لوگاں واسطے جنت دے اندر پاک صاف بیویاں نے جنہاں نو نہ کسی نے چھویا ہے نہ کسی اکھ نے ویکھیا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی نیک اعمال کرنے والے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے۔ بھائیو جنت چاہیے تے دنیا تے نیک اعمال کرو، جنت چاہیے قرآن تے عمل کرو، حدیث مصطفیٰ تے عمل کرو۔ نیک اعمال کرنا میری تیری ذمہ داری ہے، جنت عطا کرنا رب دی ذمہ داری ہے۔ اللہم انی اسالک الجنت الفردوس وما توفیقی الا باللہ۔